اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ آج پوری دنیا کو ایک بیماری یعنی کووڈ-19 نے دوبارہ اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، لیکن ہمارے اعلیٰ حکام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ درس و تدریس کا کام جاری رکھنے کے لیے آف لائن اور آن لائن درس و تدریس کا کام جاری رکھا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ میں آج آپ کے سامنے 7ویں جماعت کے جو اردو کی کتاب میں آپ کے لیے ایک سبق ہے جس کا نام ہے بھلے اور برے کی پہچان۔ جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے، یہ بہت ہی دلچسپ موضوع ہے اور ہماری جو روزمرہ کی زندگی اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ کسی انسان کا بھلا ہونا، کسی انسان کا نیک صفت ہونا، کسی انسان کا نیک کردار ہونا، نیک اخلاق ہونا، یہ ان صفات میں شامل ہے جو اس انسان کو فرشتوں سے ملا دیتا ہے، اور کسی انسان کا برا ہونا، بد اخلاق ہونا، بد کردار ہونا اس انسان کو شیطان سے ملا دیتی ہے۔ تو ہمیں ہر حال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بھلے ہی کا ساتھ دیں۔ یہ ایک نثر ہے، تو اس میں نثر نگار نے اس میں بھلے اور برے انسان کا ذکر کیا ہے۔ نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو چندن کلہاڑی کے ساتھ کرتا ہے۔ کلہاڑی اسے کاٹتی ہے مگر وہ اس کی دھار کو خوشبودار کر دیتا ہے۔ اس لیے چندن کو یہ عزت حاصل ہے کہ دیوتاؤں کے سروں پر جگہ پاتا ہے، اور کلہاڑی کی یہ درگت ہوئی کہ اس کا منہ آگ میں تپا کر ہتھوڑوں سے پیٹا جاتا ہے۔ نثر نگار نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس سبق کا آغاز کیا ہے۔ کہتا ہے کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک رکھتا ہے جو چندن ایک درخت کا نام ہے، اور اس درخت کی خوبی یہ ہے کہ اس کے پتوں تننے سے ہمیشہ خوشبو ہی نکلتی ہے، مشک ہوتی ہے۔ تو کلہاڑی ایک آلہ ہے، کلہاڑی یا کلہاڑا ایک آلہ ہے جسے ہم کاٹتے ہیں۔ چندن پر اس کلہاڑی پر وار کی جاتی ہے تو اس کے مخالف چندن کلہاڑی کو خوشبودار کر دیتا ہے۔ اس بات پر چندن کو نیک آدمی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور کلہاڑی کو ایک برے آدمی بد اخلاق کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ ہر ہمیشہ نقصان پہنچانے کا کام کرتی ہے، جبکہ جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کا یہ کام ہر ہمیشہ ہوتا ہے کہ برائی کے بدلے میں اچھائی ہی کی جائے۔ کلہاڑی کو جب لوہار کے پاس لیا جاتا ہے تو لوہار اس کو تپا کر اتنا گرم کرتا ہے جب تک وہ لال ہوتی ہے، جب تک نہ وہ لال ہو جائے۔ لال ہونے کے بعد لوہار اسے خوب پیٹتا ہے، یعنی کہ اس کلہاڑی کی درگت کی جاتی ہے، پیٹ کے اس کی دھار کو تیز کیا جاتا ہے۔ بھلے آدمی سادہ مزاج رکھتے ہیں اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اس پر راضی رہتے ہیں، دنیا کے خواہشوں سے آزاد ہوتے ہیں، ہر حال میں خوش رہتے ہیں اور فیاضی کی کان ہوتے ہیں، سب کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، حرص اور لالچ کی ان کو ہوا نہیں لگتی، باز اور حسد
بغض اور حسد کا ان پر سایہ نہیں پڑتا۔ وہ غریبوں پر مہربانی کرتے ہیں، اپنی تعظیم کی پرواہ نہیں کرتے مگر اوروں کی تعظیم کرتے ہیں، کسی سے ایسی بات نہیں کہتے جو اس کو بری معلوم ہو۔ وہ اپنے قول کے سچے ہوتے ہیں، ان کو خدا پرست، خدا دوست اور اس انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کی لگن ہوتی ہے۔ بلا شبہ ایسے ہی آدمی کو خدا رسید کہنا چاہیے، یعنی کہ جو بھلا آدمی ہوتا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ شفقت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، اسے کوئی بھی دنیاوی لالچ نہیں ہوتا، اسے اپنی عزت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، دوسروں کی وہ عزت ہر ہمیشہ کرتے ہیں۔ نیک آدمی جو ہوتا ہے وہ خدا دوست ہوتا ہے۔ اب تم برے آدمی کا بھی کچھ ذکر سنو، کبھی تم بھول کر بھی ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، ان سے تم کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچے گی۔ ان کے دل میں حسد کی آگ روشن رہتی ہے، جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں گویا ان کے ساتھ کارواں خزانہ لگ گیا ہو۔ جو ان کے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں، جھوٹ ہی ان کا لینا، جھوٹ ہی ان کا دینا، وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں، ہمسایوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ جب کسی کی بڑائی یا ترقی سنتے ہیں تو ایسی ٹھنڈی سانسیں لیتے ہیں جیسے ان کو بخار ہی چڑھ آیا ہو۔ ان کو سوائے اپنی مطلب کے کچھ اور نہیں سوجھتا، ماں باپ استاد سب کی ہنسی اڑاتے ہیں، کسی کا کہنا نہیں مانتے۔ نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں، دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچایا جائے۔ تو پیارے بچوں، اچھا اخلاق، اچھے کردار کا انسان کو ہر ایک پسند کرتا ہے، برے اخلاق، برے کردار والے کو ہمیشہ لوگ اگنور ہی کرتے ہیں، یعنی برا ہی کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سے اچھائی ہی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی بھی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اچھائی ہی کرنی چاہیے۔ خدا حافظ۔